رمضان کے مہینے میں یہ 9 لوگ جو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور انہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ ہے بیمار آدمی۔ اگر ایسا بیمار جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں، لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا ہے تو یاد رہے کہ انہیں ان روزوں کا بعد میں رکھنا پڑے گا، یعنی جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب بیماری ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنے روزوں کا قضا ادا کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت۔ اگر ایسی عورت روزہ رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں بعد میں رکھے گی، یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے اپنی چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا ادا کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو تو وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا اور اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں، تو ایسے شخص بھی اگر رمضان کے روزے نہ رکھے تو اس سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ ایسی عورت کے لیے بھی رمضان کے روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لہذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہو اسے بھی یاد رہے کہ بعد میں اسے ان روزوں کا قضا ادا کرنا پورا ہوگا۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص یعنی کہ جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور جو اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہو، جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو اور اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ ایسے شخص بھی روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی بعد میں ٹھیک ہو جانے کے بعد چھوڑے ہوئے روزوں کا قضا کر لیں۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں یعنی کہ ایسی عورتیں جن کا مہینہ یا پیریڈز چل رہا ہو تو وہ حیض والی عورتیں ہیں۔ ایسی عورت کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی اور اگر وہ رکھے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت بعد میں پاک صاف ہو جائے تو وہ اپنا چھوڑے ہوئے روزوں کا قضا ادا کر لیں۔ نمبر 7، سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا۔ ایسا انسان جو حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور اگر روزہ نہ رکھنے پر کچھ بھی گناہ نہ ہوگا۔ جو سفر 82 کمی سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص کسی کے پاس آ جائے اور کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں اسے مار دوں گا اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ جان و مال سے خطرہ سے نکل جائے تو
ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزہ قضا ادا کرے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو چاہیے کہ اس کے گھر والے اس پر سختی کرے اور روزہ ضرور رکھے۔ یہ وہ 9 طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے رمضان کے روزے رکھنا ضروری نہیں ہے اور وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا ادا کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔